وہ چڑی اڑی، ہاں جی چڑی اڑی، کوا اڑا۔ عمران خان صاحب نے مخالفین کے حوالے سے بھی نا چور ڈاکو گرفتاری والی تلوار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے۔ اگر ضمانت ختم ہوئی تو ان کو گرفتار کرنا ہماری مجبوری ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب 50,000 دے دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا اس اچھی خبر کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کے دل میں چیف الیکشن کمشنر کے لیے جو خیالات تھے کیا وہ تبدیل ہوں گے؟ شہباز گل صاحب تو اس وقت وہ جسے کہتے ہیں نا پلیکے میں مارے گئے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، شہباز گل صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ شہباز گل صاحب کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ آج ختم ہوا اور اس کے بعد ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو اس سارے معاملے کو میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری میری نظر میں اب اس سے بھی زیادہ ضروری جو ہے وہ ایک اور پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک میں سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ افسوسناک طور پہ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں جو ہے وہ کئی ہلاکتوں کی خبریں آئی ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 18 افراد اس سیلاب کی وجہ سے اس بار جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جن علاقوں کے اندر سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے وہ حیدرآباد، سکھر، سجاول، خیرپور، وہاں پہ چھت گرنے کے واقعات ہوئے ہیں، کرنٹ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اور اب تک بلوچستان میں صرف سیلاب سے جو ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد 230 اب ہو چکی ہے، اور 26,897 مکانات جو ہیں وہ منہدم ہوئے ہیں یا ان کو جزوی طور پہ نقصان پہنچا ہے۔ تو سیلاب کی وجہ سے جہاں پہ یہ صورتحال ہے، وہیں پہ میں بلاول بھٹو صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دینی چاہیے، کیونکہ ملک کے اندر جو ہے وہ اتنی بڑی ایک آفت آئی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں کا فوکس جو ہے وہ سیلاب کی طرف ہونا چاہیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسا نہ کوئی سوچ رہا ہے اور نہ ایسا کچھ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ تھوڑا سا بیک فٹ لے لے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بند ہوں۔ پوری طرح اسی طرح ہی آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ سیاست اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سیاسی بیانات دینے کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے۔ ایک اور خبر جو ہے اس کا تعلق یہ ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل شاہ زیب خان زادہ کے شو کے اندر جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اس وقت تو ضمانت کے اوپر ہیں، ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے، وہی معاملہ وہ جو 780A کے تحت دہشت گردی کا مقدمہ جو ان کے خلاف دائر ہوا تھا اس میں ان کو 3 دن کی ضمانت ملی ہوئی ہے۔ تو 2 دن تو ہو چکے ہیں، کل تیسرا دن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ضمانت مزید ایکسٹینڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر ضمانت ختم ہوئی تو ان کو گرفتار کرنا ہماری مجبوری ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ جو گرفتاری والی تلوار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے قریب آ رہی ہے اور اس وقت سر کے اوپر لٹک رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ آج انصار عباسی صاحب کی بھی ایک خبر آئی ہوئی ہے اخبار کے اندر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قانونی طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ارد گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر آپ اوور آل اٹھا کے دیکھیں تو ان کے اوپر کئی مقدمات اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ توہین عدالت کا ایک معاملہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک FIR بھی ان کے خلاف کٹی ہوئی ہے۔ ویسے ایک ہی جرم میں جو ہے وہ 2 معاملات اس وقت کھل چکے ہیں، مطلب ایک ہی FIR کا اور ایک جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین عدالت کا نوٹس۔ عام طور پہ ایک ہی جو جرم ہوتا ہے اس کے 2 مختلف مقدمے نہیں ہو سکتے، تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن ان کے خلاف آلریڈی نوٹس لے چکا ہے توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا معاملہ جو ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر جو آئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب کو 50,000 روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو ہے ان کو 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں منع کیا گیا تھا کہ وہ اس کی کیمپیننگ کے لیے وہاں پہ نہ جائیں، لیکن انہوں نے اس وقت بھی جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں کی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا اس سلسلے میں ہدایت دے رہا ہے، وہ اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے 50,000 روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب 50,000 روپے اور اسد عمر صاحب 50,000 دے دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عدالت کے پاس جو ہے وہ یہ جا کے اس سلسلے میں جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں،
تو یہ اپیل میں چلے جائیں گے اور وہ 50,000 کا جرمانہ جو ہے وہ رک جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ وہیں پہ عمران خان صاحب کے لیے جو میں نے آج سے چند دن پہلے خبر دی تھی وہ سچ ثابت ہوئی ہے, اور وہ یہ تھی کہ NA 108 اور NA 118 ان میں سے ایک حلقے سے جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی فیصل آباد سے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے تھے. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو اس کو چیلنج کیا تھا تو الیکشن ٹریبیونل نے جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی اب منظور کر لیے ہیں. اب عمران خان صاحب 9 کے 9 حلقوں سے جو ہے وہ کمپلیٹلی الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو ایک تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو ایک معاملہ خراب چل ہی رہا ہے, لیکن اب ان کے لیے ایک اچھی خبر بھی آ گئی ہے. لیکن کیا اس اچھی خبر کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کے دل میں چیف الیکشن کمشنر کے لیے جو خیالات تھے کیا وہ تبدیل ہوں گے؟ قطعی طور پہ تبدیل نہیں ہوں گے وہ خیالات. عمران خان صاحب کسی کے بارے میں ایک دفعہ ایک اپنا نظریہ یا اپنی ایک رائے قائم کر لینا, اس کے بعد اس میں تبدیلی کم ہی آتی ہے انٹل اور انلیس اس میں سے کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھانا ہو. یعنی کہ شیخ رشید صاحب ہو گئے, پرویز الہی صاحب ہو گئے, MQM ہو گئی, پیڑے سے پیڑا بندہ بھی جو ہے نا وہ ان کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ کوئی سیاسی فائدہ دے سکے. اگر نہیں دے سکتا تو وہ چور بھی ہے, ڈاکو بھی ہے, لٹیرا بھی ہے, غدار بھی ہے, کافر نہیں ہے, ابھی تک وہاں تک نہیں گئے لیکن وہ قریب قریب اس کے لے ہی جاتے ہیں, مطلب بندے کو اٹھا کے وہاں تک ضرور لے جاتے ہیں. یا پھر وہ کسی کو میر جعفر میر صادق کہنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر اس کو جانور بنا دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی نا اکثر وہ آپ نے ایک بچپن کے اندر ایک گیم, مجھے نا اکثر ان کی یہ جو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں نا مجھے اکثر وہ گیم یاد آتی ہے, بچے آپس میں کھیلا کرتے تھے, وہ چڑی اڑی, ہاں جی چڑی اڑی, کوا اڑا, بھینس اڑی, اگر آپ نے تب بھی اوپر کر دیا تو پھر غلط ہے. تو عمران خان صاحب نے مخالفین کے حوالے سے بھی نا چور, ڈاکو, اس کے بعد غدار, اگر تو پرویز لائیے تو پھر انگلی نہیں اٹھانی ہے, پھر نیچے ہی رکھنا ہے. تو عمران خان صاحب اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ یہ گیم کھیلتے رہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, بلاول بھٹو کا مذاق اڑانا, مولانا فضل الرحمان کو ہر مختلف قسم کے نام دینا, لیکن کل کو اگر ان کو ضرورت پڑ گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو یہی بلاول بھٹو کتنے زبردست سیاسی رہنما ہیں, کتنے زبردست سیاسی لیڈر ہیں, عمران خان صاحب ہم سے بہتر آپ کو بتائیں گے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اندر کتنی قائدانہ صلاحیتیں ہیں. ایک دم ان کے چہرے کے اندر, ان کے سیاسی کریئر کے اندر سب کچھ ان کو اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. تو یہی پالیٹکس ہے. خیر اینی مزید آگے چلتے ہیں جی. ایک اور جو خبر ہے وہ یہ قانونی معاملات کے حوالے سے عمران اسماعیل صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ایک شو کے اندر موجود تھے کل, تو ان سے یہ اسپیسیفکلی سوال کیا گیا کہ جی یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کیا معافی مانگیں گے؟ انہوں نے کہا ایسی کی تیسی کیوں معافی مانگے, کوئی معافی نہیں مانگیں گے. اور کل اس کے علاوہ اور بھی, کیونکہ ان کی کل ایک سینئر قیادت کا اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کا, تو اس کے اندر جو اندر سے خبریں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی کوئی معافی شافی نہیں مانگی جائے گی. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ کیس جو ہے وہ سیدھا نہیں ہو رہا اور پلہ نہیں پکڑا رہا, تو پھر یہ آپشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. میں عمران خان صاحب کی ان باتوں کے حوالے سے نا کوئی زیادہ یہ رائے نہیں میں قائم کرتا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اندر اگر کوئی فیصلہ کر لیں تو اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ خود اپنے مطلب وہ تو یو ٹرنس کو خود جسٹیفائی کر چکے ہیں نا, کئی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ جناب اگر آپ غلط سمت میں جا رہے ہوں اور اگر کورس کریکشن کر لی جائے, یہ بڑا پیارا لفظ ہے کورس کریکشن, تو آپ اپنے ڈکشنریوں کے اندر نا یو ٹرن کا لفظ کاٹ کے اس کے اندر کورس کریکشن کا لفظ ڈال دیجئے. کورس کریکشن سے مراد یہی ہوتی ہے کہ پائن اگر نقصان ہونے لگا ہے تو ٹک کر کے یو ٹرن مارو اور اپنی کورس کریکشن کر لو. تو عمران خان صاحب کے اندر یہ پوری طرح صلاحیت ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ایسا بھی کر جائیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور معاملہ شہباز گل صاحب کا ہے. شہباز گل صاحب کا کے خلاف جو ہے وہ ایک اور مقدمہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے, اور وہ ہے جو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا. ان کو شہباز گل صاحب کو جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے اس اسلحے کا جو کمرے سے برآمد ہوا ہے تو وہ آپ لا کے پیش کریں, لیکن انہوں نے پیش نہیں کیا. اب اس سلسلے میں جو ہے مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے, آج جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی شہباز گل صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. اس سلسلے میں ایک اور رپورٹ جو ہے وہ سامنے جو آئی ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اخراج مقدمے
کی درخواست جو ہے وہ اس پہ سماعت ہوئی. تو شہباز گل کے وکیل نے ملزم کی جو ٹرانسکرپٹ کی جو کاپی تھی وہ دینے کی استدعا کی کہ جو انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کا ٹرانسکرپٹ دیا جائے. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ اخراج مقدمہ کی درخواست ہے. انہوں نے کہا کہ اخراج مقدمہ سے متعلق 2012 کا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے, آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دیکھ لیں, ہمیں ہائی کورٹ آرڈر کے مصدقہ نقول بھی فراہم کی جائیں, یہ ان کے وکیل نے کہا. پروسیکیوشن نے بھی اضافی دستاویزات جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیا. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی میں اگلے 2 ہفتے کے لیے دستیاب نہیں ہوں. عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی. تو شہباز گل صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اسے خارج کرنے کی استدعا کی گئی تھی, وہ اب 2 ہفتے کے لیے تو آپ سمجھ لیے کہ وہ کھڈے لائن لگ گیا. تو 2 ہفتے تک تو اس معاملے میں کچھ نہیں ہونا. اب دوسری بات یہ کہ جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, اس رپورٹ کے مطابق اس میں کہا گیا ہے کہ شہباز گل صاحب کے اوپر جو ہے وہ جب ان کو ریسیو کیا گیا تھا اڈیالہ جیل میں, جب ان کو ریسیو کیا گیا تھا تو ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ زخموں کے نشان تھے, بروزز تھے ان کے جسم کے اوپر. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ سامنے جمع کروائی گئی ہے اس میڈیکل رپورٹ میں سب ستہ خیرہ نے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. تو یہ دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک تضاد پایا جاتا ہے. شہباز گل صاحب کو آج جب عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو اس سے پہلے ان کو پمز ہسپتال لے جایا گیا, اور پمز ہسپتال کے اندر جو ہے وہ ان کا پوری طرح ایک طبی معائنہ کروایا گیا. اور اس کے بعد آج جب ان کو کورٹ کے اندر پیش کیا گیا تو کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے دوبارہ ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا, اور اس کے بعد اس کیس کے اوپر سنوائی ہوئی. اور اس سلسلے میں جج صاحب نے بلکہ یہاں پہ یہ بھی کہا کہ جی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ 2 دن کے ان کے جسمانی ریمانڈ دیے جا چکے ہیں, تو اب جو ہے وہ کیا کیا جائے. تو پولیس نے اس سلسلے میں 1 ہفتے کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا. اب اس ساری چیز کو سننے کے بعد جج صاحب کی جانب سے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. اس کے بعد جب انہوں نے فیصلے کا اعلان کیا ہے تو اب ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا ہے. تو شہباز گل صاحب کا جو ایک سلسلہ کافی دیر سے چل رہا تھا جسمانی ریمانڈ کا, جس کے پیچھے پروسیکیوشن جو ہے وہ ایکچولی اسلام آباد ہائی کورٹ تک چلی گئی تھی, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ دوبارہ اس مقدمے کو یہاں پہ بھیجا گیا تھا. تو اب وہ سلسلہ کم از کم شہباز گل صاحب کے لیے اب ختم ہوا ہے, اور اب شہباز گل صاحب کے لیے جو ہے وہ جوڈیشل کا سلسلہ شروع ہوا ہے. جوڈیشل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اب ان کی ضمانت کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے, اب نسبتاً ضمانت لینا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آج جب شہباز گل صاحب وہاں پہ پہنچے تو شہباز گل صاحب نسبتاً اس مرتبہ کافی ایک بہتر موڈ میں لگ رہے تھے. چہرے کے اوپر ان کی ایک زیادہ بہتر ریاکشنز تھے. ہم نے پہلے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا ہے, اس سے پہلے جب وہ آ رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا وہ سانس بھی اکھڑ اکھڑ کے لے رہے تھے, بڑی مشکل ہو رہی تھی ان کو سانس لیتے ہوئے. اور اس کے بعد ان کے لیے وہ لایا گیا تھا آکسیجن سلنڈر, ان کو لایا گیا تھا, ماسک لگایا گیا تھا. اس کے بعد ان کو ہاسپٹل کے اندر ٹریٹ کیا گیا, اور اس کے بعد لاسٹ ٹائم جب دوبارہ ان کو 2 دن پہلے لایا گیا تھا تو اس وقت وہ جسے کہتے ہیں نا پلیکے میں مارے گئے تھے. شہباز گل صاحب پلیکے میں اس طرح مارے گئے تھے کہ ان کے مطابق ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب تاڑی ضمانت ہو گئی ہے, اور اس وقت پولیس نے ان کے مطابق کسی ایس پی نے ان کو دکھایا کہ جناب یہ دیکھیں آپ کی ضمانت ہو گئی ہے. وہ فرسٹ کلاس بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل آئے, چل کے ہی عدالت تک پہنچے, لیکن عدالت میں آ کے ان کے لائرز نے ان کو بتایا کہ نہیں پائن ضمانت لیتے نہیں ہوئی, لیتے کم چلتا پیا. تو ایک جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری ایک اور خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ قاسم سوری صاحب جو ایف آئی اے کی جو کال آئی ہوئی تھی ان کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے, وہ عدالت گئے تھے اور عدالت سے انہوں نے جو ہے وہ اس سلسلے میں سٹے لینے کی کوشش کی تھی. ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ عدالت نے جو ہے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے, اور اب قاسم سوری صاحب کے لیے جو ہے وہ بھی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں. اب ان کو جو ہے وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور جوابات دینے پڑیں گے. تو اس سے پہلے جو سابق اسپیکر ہیں اسد کیسر صاحب, وہ تو آلریڈی کورٹ میں جا چکے ہیں, یہ بھی گئے تھے. انہوں نے پہلے تو ان کو تھوڑا سا سٹے ملا تھا, لیکن اب جو ہے وہ آج کورٹ نے جو ہے اس کو بھی درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.